السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا پھر سے استقبال کیا جاتا ہے آن لائن ایجوکیشن چینل پر۔ آج ہم اردو بال بھارتی 5ویں جماعت سبق نمبر 24 عجیب تحفے اس سبق کا مطالعہ کریں گے۔ اسی طرح کے اور مزید ایجوکیشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے آن لائن ایجوکیشن چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کیجیے۔ تو آئیے چلیے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ سبق نمبر 24 عجیب تحفے۔ اس سبق کو مقبول جہانگیر انہوں نے لکھا ہے۔ مقبول جہانگیر لاہور کے رہنے والے ہیں اور اردو کی خدمت ترجموں کے ذریعے کر رہے ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے دنیا کے کئی ملکوں کی زبانوں سے کہانیوں کے ترجمے کیے ہیں۔ عجیب تحفے دو سہیلیوں کی ایک مشہور چینی کہانی ہے جس میں ان کے رہن سہن کی عمدہ تصویر کشی کی گئی ہے۔ ترجمے کی زبان نہایت ہی صاف و سلیس ہے۔ عرصہ گزرا۔ چین کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو لڑکیاں رہتی تھیں۔ نام ان کے کچھ اور تھے مگر ان کے مائیں پیار سے انہیں چنبیلی اور چاندنی کے نام سے پکارا کرتی تھی۔ اور بھی وہ تھی بھی بڑی خوبصورت اور پیاری پیاری۔ دونوں میں اتنی گہری دوستی تھی کہ وہ ہمیشہ ایک ساتھ کھانا کھاتی، ساتھ کھیلتی اور ساتھ ہی پڑھنے جاتی۔ گاؤں میں تقریباً روزانہ ہی کسی نہ کسی گھر میں شادی بیاہ اور دعوتیں ہوتی تھی۔ چنبیلی اور چاندنی کی دعوتوں میں جانے کا بڑا شوق تھا۔ جب کبھی اس قسم کی کوئی دعوت ہوتی وہ سب سے پہلے وہاں موجود ہوتی۔ وقت گزرتا رہا اور آخر وہ دن بھی آیا جب ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ دونوں کے خاوند آپس میں حقیقی بھائی تھے اور نزدیک کے گاؤں میں رہتے تھے۔ چنبیلی اور چاندنی اپنے نئے گھر میں آ کر بڑی خوش تھی، لیکن جب انہیں اپنے گاؤں کی دعوتوں کا خیال آتا تو وہ اداس ہو جاتی۔ بھاگی بھاگی اپنی ساس کے پاس جاتی اور اس سے کہتی، پیاری اماں اگر آپ اجازت دے تو چند دنوں کے لیے ہم اپنے گاؤں چلی جائیں۔ ساس فوراً انہیں جانے کی اجازت دے دیتی، اور کیوں نہ دیتی، دونوں لڑکیاں اس کی خدمت بھی تو بہت کیا کرتی تھی۔ شروع میں وہ انہیں خوشی سے جانے کی اجازت دے دیتی، لیکن جب ہر تیسرے چوتھے روز وہ گاؤں جانے لگی تو ساس بڑی پریشان ہوئی۔ ایک دن وہ اپنے دل میں کہنے لگی، میری بہویں اپنے گھر میں ٹک کر بیٹھنا پسند نہیں کرتی۔ کوئی ایسی ترکیب سوچی جائے کہ ان کی یہ عادت چھوٹ جائے۔ چند روز بعد چنبیلی اور چاندنی خوبصورت لباس پہن کر اپنی ساس کی خدمت میں پہنچی اور کہا، اماں جان اگر آپ کہیں تو ہم اپنے گاؤں چلی جائیں۔ ہماری ایک سہیلی کی شادی ہے اور ہمیں اس میں ضرور شریک ہونا ہے۔ ساس نے جواب دیا، ہاں میری بچیوں، خوشی سے جاؤ، لیکن جب واپس آؤ تو میرے لیے 2 تحفے لیتی آنا۔ اگر تم وہ تحفے نہ لائی اور خالی ہاتھ واپس آئی تو میں زندگی بھر تم سے نہیں بولوں گی۔ اماں جان آپ فرمائے تو آپ جو چیز کہیں گے وہ ہم ضرور لائیں گے، دونوں لڑکیوں نے جواب دیا۔ اچھا تو پھر غور سے سنو، ساس کہنے لگی، چنبیلی تم میرے لیے کاغذ میں آگ لانا اور چاندنی تم کاغذ میں ہوا لے کر آنا، بس یہی 2 چیز میں چاہتی ہوں۔ دونوں لڑکیاں اپنے گاؤں جانے کے لیے اتنی بے چین تھیں کہ انہوں نے ساس کے الفاظ پر غور ہی نہیں کیا اور سوچے سمجھے بغیر کہہ دیا، ہاں پیاری اماں آپ جو چاہتی ہیں ہم لے آئے گی۔ راستے میں اچانک چنبیلی کو ساس کے الفاظ یاد آ گئے۔ وہ سوچنے لگی کہ میں کاغذ میں آگ کیسے لے جاؤں گی، یہ بات تو بالکل ناممکن ہے۔ یہی خیال چاندنی کو بھی آیا کہ میں کس طرح ہوا کاغذ میں لے جا سکتی ہوں، یہ بات بھی پہلی بات کی طرح ناممکن تھی۔ چاندنی بھی اداس ہو گئی۔ دونوں پریشان بیٹھی تھی کہ ایک چھوٹی سی بچی قریب کے ایک کھیت سے نکلی اور ان کے پاس آ کر بولی، تم اداس اور پریشان کیوں ہو؟ مجھے اپنی مشکل بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ چنبیلی اور چاندنی نے ساری داستان اس لڑکی کو سنائی، جسے سن کر وہ کہنے لگی، تم نے بہت بے وقوفی کی جو ایسا وعدہ کر لیا۔ اچھا خیر، ہم مل کر سوچیں گے اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے۔ معاملے یعنی پیچیدہ بات، کوئی کام بات ایسی جو ہے تو مشکل ہو۔ تینوں لڑکیاں ایک مکان کی
ड्योढ़ी में बैठ गई और सोचने लगी। ड्योढ़िया ने दहलीज में सोचने लगी कि क्या करना चाहिए, लेकिन वो जितना ज़्यादा सोचती उतना ही ज़्यादा उन्हें ये बात मुश्किल नज़र आती। उनको समझ में नहीं आता था कि कागज़ में आग और कागज़ में हवा किस तरह ले जाई जा सकती है। अचानक उनकी नई सहेली खुशी से उछल पड़ी और दौड़ती हुई अपने घर में घुस गई। चंद मिनट बाद वापस आई तो उसके हाथ में एक लालटेन थी जो कागज़ की बनी हुई थी और उसके अंदर एक मोमबत्ती जल रही थी। देखो, वो चिल्लाकर बोली, कागज़ के अंदर आग। आहा, कैसी अजीब बात है, चमेली ने खुश होकर कहा। यही वो तोहफा है जो मेरी सास ने मंगवाया है। लेकिन चांदनी अब भी उदास बैठी रही। उसके मन की मुराद पूरी न हुई थी। एकाएक लड़की फिर खुशी से उठी, भागती हुई अपने घर में गई और जब बाहर निकली तो उसके हाथ में कागज़ का बना हुआ पंखा था। देखो, वो बोली, कागज़ में हवा। आहा, कितनी अजीब बात है, चांदनी ने खुश होकर कहा। यही वो तोहफे है जो मेरी सास ने मुझे से मंगवाया था। चमेली और चांदनी अपनी नई सहेली का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और शादी में जाने की बजाय अपने घर वापस आ गई। सास ने उन्हें देखा तो हैरत से बोली, अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, शादी में नहीं गई? जी नहीं, इन्होंने कहा, हमने सोचा कि हमारी प्यारी अम्मा ने जो तोहफे मंगवाए हैं वो जल्द से जल्द उन्हें पहुंचा दें। चमेली ने अपना हाथ ऊंचा करके सास को कागज़ की लालटेन दिखाई जिसके अंदर मोमबत्ती जल रही थी, और फिर चांदी ने कागज़ का पंखा झूला तो हवा सास के चेहरे पर लगी। शाबाश, सास ने कहा, इस बार तो तुम जीत गई, लेकिन याद रखो, अगर अब तुमने बार बार कहीं जाने का नाम लिया तो ऐसे तोहफे लाने के लिए कहूँगी जो तुम कभी ना ला सकोगी। तो यहाँ पर हमारा ये सबक मुकम्मल होता है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए।